بیوہ نے ایک چھوٹی ٹکیا بنائی اور الیاس کے پاس لائی۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا 17واں باب 10ویں تا 16ویں آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں الیاس سیدون کے سارفت کو گیا، اور جب شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھو وہاں ایک بیوہ عورت لکڑیاں چن رہی تھی۔ تو اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ برتن میں مجھے تھوڑا پانی دے تاکہ میں پیوں، تو وہ لینے کے لیے چلی۔ تب اس نے اس کو پکارا اور کہا کہ میرے لیے اپنے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آنا۔ اس نے کہا، زندہ خداوند تیرے خدا کی قسم، میرے پاس روٹی نہیں، مگر ایک مٹھی بھر آٹا گھڑے میں ہے اور تھوڑا سا تیل کپی میں، اور دیکھ میں کچھ لکڑیاں جمع کر رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کچھ پکاؤں اور ہم کھائیں پھر مر جائیں۔ تب الیاس نے اس سے کہا، مت ڈر، گھر جا اور جیسا تو نے کہا ہے کر، لیکن اس میں سے پہلے میرے لیے ایک چھوٹی ٹکیا بنا اور میرے پاس لا، اور بعد اس کے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ آٹے کا گھڑا خالی نہ ہوگا اور تیل کی کپی میں کمی نہ ہوگی، جس روز تک کہ خدا روئے زمین پر می نہ برسائے۔ تب وہ گئی اور جیسے الیاس نے اس سے کہا کیا، اور الیاس اور وہ عورت اور اس کے گھر کے لوگ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور آٹے کا گھڑا خالی نہ ہوا اور نہ کپی کا تیل ختم ہوا، بامطابق خداوند کے کلام کے جو اس نے الیاس کی زبان سے فرمایا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 146 جماعتی جواب۔ اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ یہ خداوند ہے جو ابداً وفادار ہے، جو مظلوموں کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ہی بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے، خداوند اسیروں کو رہا کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند کبڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھال لیتا ہے، مگر خطا کاروں کی راہوں کو الٹ دیتا ہے۔ ایسے ہون خداوند یعنی تیرا خدا عبدالآباد تک پشت در پشت سلطنت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ مسیح ایک ہی بار بتھیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہوا۔ ہماری آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 9 باب 24 سے 28ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی مقدس کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں، تاکہ اب سے خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر رہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ جس طرح کاہن اعظم ہر سال دوسرے کا خون لے کر مقدس میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بار بار قربان کرتا رہے، بلکہ اب زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو نیست کر دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا، اسی طرح مسیح بھی ایک ہی بار بتھیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے ان کو دکھائی دے گا جو نجات کے لیے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 38ویں سے 44ویں آیت۔
اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں کورنشات اور عبادت خانوں میں اول درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں، ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں۔ بہتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔